نحمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، یہ مہربانی کر کے اپنے موبائل فون آف کر دیں۔ میں عموماً یہی کہتا ہوں، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب تو نماز پڑھتے سلام پھیرتے ہیں اور دوسری طرف پھیرنے کے بعد فوراً موبائل نکالتے ہیں کہ اللہ پاک نے واٹس ایپ کیا ہوگا کہ بندے تیرے قبول ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ابھی واٹس ایپ پہ آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو آئی تھنک وی کین ڈو فار دا نیکسٹ 50 منٹس وداؤٹ اے موبائل۔ ویسے بھی یہ مجلس کا ادب بھی نہیں ہے، اگر آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ کے پاس یا کہیں ایسی مجلس میں جائیں تو کیا اپنا موبائل رکھیں؟ وہ تو باہر ہی اتوار لیتے ہیں، رکھوا لیتے ہیں موبائل، اور وہاں ہم رکھ دے دیتے ہیں باہر، موبائل بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس مجلس کا ہم کا ادب ہوتا ہے۔ بس اللہ اور رسول کی بات کا یہی ادب ہے۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے، یہ احساس کریں، میں نگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا احساس کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، انشاءاللہ جو ہمارے جو درس عمدۃ السلوک کے جو ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی سے، ان کی یہ کتاب جو عمدۃ السلوک ہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک رہنما ہے سالک کے لیے، تو اس کی فی زمانہ آسان تشریح کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور آج پچھلے ہفتے سے بھی وہ مرشد کی تلاش کے اوپر کچھ باتیں، فیض کا کس طرح حصول ہوتا ہے، پھر اب آج ہم اس پہ کہ تکرار بیت اور پھر مرشد کی تلاش کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں آج ہمارے فرحان بھائی نے جو اشعار پڑھے ہیں شیخ کی ثنا حمد میں، یا شیخ کی ان پریز آف دا شیخ، تو اس پہ یہ انہی کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے کلام شاعر بزبان شاعر، تو انہی کا کلام ہے اور انہوں نے پڑھا ہے، اور اس کی تھوڑی سی میں معمولی سی ایک تشریح سی کر دوں، کیونکہ یہ اٹ از کوائٹ ریلیونٹ، اس بات سے بہت تعلق رکھتا ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دراصل یہ یاد رکھیے کہ جو شیخ کی صحبت ہے دراصل کیا ہے، روحانی طور پہ، جیسے انہوں نے کہا نا کہ شیخ کی صحبت میں ہمیں، شیخ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی فکر کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کی فکر کر رہا ہوتا ہے، وہ ہماری خیر کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو سلسلہ چلتا ہے حقیقی طور پہ، شیخ کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ فلانے بزرگ کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا بھی شیخ ہوتا ہے وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ یہ اس کی نعابت کر رہے ہیں، اس کے وائس ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر یہ جو چین چلتی ہے، یہ جو کڑی چلتی ہے، جو مالا چلتی ہے، یا تو یہ صرف وہاں نہیں رکتی، وہ ہمارے شیخ سے ان کے شیخ تک، اور ان کے شیخ سے ان کے شیخ تک، اور یہ جو اوپر کی کڑی ہے، وہ پہلی کڑی کون سی آتی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے۔ تو گو اس دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری یا باطنی صحبت یوں جیسے نہیں اٹھا سکتے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اٹھائی، وہ تو ممکن نہیں ہے، ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، اللہ کا حکم۔ مگر یہاں روحانی اعتبار سے حقیقت میں شیخ کامل اور حقیقی شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی حقیقی شیخ کی تمام آگے کی پوری جو کڑی کے خلفاء ہیں، پوری جو چین ہے، وہ دراصل سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کنیکٹڈ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مشابہت اور انہی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے پیچھے ہمیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی فکر ہمارے ایمان کی کرنے والا، ہماری خیر کی کرنے والا، ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر کرنے والا، جنت تک پہنچانے کی فکر کرنے والا، وہ کون سی ہستی ہے؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کیونکہ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے روحانی طور پہ تو یہ سلسلہ بالکل جاری اور ساری ہے، کیونکہ ساری ارواحیں موجود ہیں، یعنی اس وقت ہماری آپ کی روح بھی ہے جسم کے ساتھ، ہمارے شیخ کی الحمدللہ روح جسم کے ساتھ ہے، مگر ان کے شیخ کی اب جسم کے ساتھ نہیں، اور کرتے کرتے مگر عالم ارواح میں تو پوری چین کنیکٹڈ ہے نا۔ تو یہ جو ہم ختمات کرتے ہیں، تو اس میں ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھتے، مگر اس میں باطن میں جو ہمیں فیض آ رہا ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ ہمارے اکابرین کے ارواح سے ہوتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اکابرین ان ارواح کی بھی توجہ ہم پہ ہوتی ہے،
اور یہ اس توجہ کا معنی کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہوتے ہیں، نیکیوں کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ایک تو یہ کہ ظاہری باطنی نظام تو ایک یہ سامنے آیا، اور دوسرا ایک چھوٹی سی حکایت یا قصہ ایکچولی آپ سے عرض کیا بھی تھا کہ ایک شخص آیا ہمارے فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پردادا پیر ہیں، حضرت فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، مسکین پور شریف میں، یہ مظفر گڑھ سے کچھ نیچے کی طرف ہے۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ یہ آج سے میں 70-80 سال پرانی بات بتا رہا ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ فقیرہ کل آنا۔ ٹھیک ہے، وہ رک گیا خانقاہ پہ، پھر دوسرے دن پھر حاضر ہوا، حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کر لیں گے، کل آ جانا۔ پھر وہ تیسری دفعہ آیا اور حضرت نے یہی فرمایا کہ فقیرہ کوئی بات نہیں، کر لیں گے، جلدی کیا ہے، کل آنا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت اب تو آپ مجھے ابھی بیعت کریے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ حضرت جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ایک ہماری ترتیب ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی سے اپنے شیخ سے کرتے ہیں، مرد حضرات تو اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے شیخ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے، اور انہوں نے میرا ہاتھ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کو، کرتے کرتے میرا ہاتھ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آپ یہ تھوڑا سا فزیکل وہ کریں نا، وہ افیکٹ ایک منٹ ذرا اپنے تخیل میں، اپنی امیجنیشن میں سوچیں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ کو لگایا ہے نا، اس کو ٹچ کیا ہوا، اور اس ہاتھ نے اب انہوں نے میرے شیخ مولانا شمس الرحمٰن عباسی دامت برکاتہم عالی نے اپنے شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنے شیخ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور کرتے کرتے یہ جو ہاتھ کا حقیقی سلسلہ ہے فزیکل، تو یہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ ایک قسم کا جو افیکٹ آ رہا ہے ایون فزیکل، کہ ان ہاتھوں نے جب ہم اپنے شیخ کے ہاتھوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جو کڑی ہے وہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور یہاں میں ایک اور نقطہ بھی کروں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یار یہ اپنے شیخ کی مدح بیان کرتے ہیں اتنا، اور شیخ بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا تکبر آ رہا ہوگا، کیا ہوگا؟ مگر اس کی حقیقت میں بتاتا ہوں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں تو بہت ان کے متعلقین جو ہے ان کے اپنے شیخ کی مدح میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اور حضرت حکیم صاحب بھی بہت اس سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ تو حقیقت حال کیا ہے کہ جب پڑھنے والا اپنے شیخ کا سوچ رہا ہوتا ہے اور سننے والا اپنے شیخ کا سوچ رہا ہوتا ہے، حقیقت بات یہ ہے، اپنا نہیں سوچ رہا ہوتا وہ، اور اس کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اور ایک اور باریک نقطہ آپ کو عرض کروں کہ اس سے کیونکہ تعلق رکھتا ہے، اور یہ باتیں شاید پھر پتہ نہیں کل بتانے والے ہم رہیں نہ رہیں یا کون، تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، باریک نقطہ ہے، مگر جب ہمارے شیخ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم پہ لازم، اب آج یہ آئے گا، حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ جب ہمارے شیخ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی اور شیخ حق سے بیعت کریں، اور جب ہم اس سے بیعت کر لیتے ہیں تو پھر حالی طور پہ وہ نیا آدمی ہمارا شیخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ساری مدح جو ہے نا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ فلانے بورڈ کے اندر جو ہے وہ کمشنر کراچی ممبر ہوگا، تو جب کمشنر کراچی، وہ مثال کے طور پہ محمد یوسف ہے کمشنر کراچی، اب وہ محمد یوسف صاحب سے بدل کر کے احمد خان صاحب آ جاتے ہیں تو سیٹ بدل جاتی ہے۔ اس بورڈ کے اندر تو یعنی وہ شیخ وہی ہے، یا اس بورڈ میں تو ممبر وہی ہے، مگر کمشنر کراچی ہے، مگر وہاں کمشنر کراچی بدل جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں اپنے شیخ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، مگر حقیقتاً
ہم طالب مولا ہیں، طالب شخصیت نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے تصوف کا ہمیں سمجھنے کے لیے. اور میں اپنے دوست احباب سے بڑا صاف کہتا ہوں کہ جس کا، اور تصوف کا اصول ہے، جس کا سلوک مکمل نہ ہو میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. آج کل مرنا تو سب نے ہے بھائی، اگر میں جب نہ رہوں تو سوچنا مت، فوراً کسی شیخ حق کو تلاش کرنا اور اس سے بیعت ہو جانا، اور پھر وہاں اپنی اصلاح کے لیے آگے چلنا. تو یہ تھوڑا سا میں نے سمجھا یہ اشعار کی وضاحت بھی کر دوں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو جائے. آج بہت جگہ ہمارے جہاں یہ ہمارے سلوک کے معاملات میں لوگوں کو اشکال ہوا کرتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہوا کرتی ہیں. تو اگر صحیح زاویہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یاد رکھیے تصوف وہ رستہ ہے جہاں تقوی اختیار کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا اس وقت باضابطہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہو بھی رہا ہے، جس کو آپ نے سنا ہوگا، صوفی اسلام اور ملا اسلام. یہ بڑا خاص طور پہ ویسٹ میں کہ صوفیوں کا اسلام اور ہوتا ہے اور ملا کا اسلام اور ہوتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. صوفی کا کیا اسلام ہوگا؟ وہ تو ملا کے پیچھے چلنے والا ہے. ملا انفارچونیٹلی یہ بڑے ادب کا جملہ ہے، سیگا ہے، مگر ہماری لنگوں میں اس کو بڑا معذرت کے ساتھ ہم نے ایک تحقیر، یہ تو ملا ہے یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو سارے صوفیاء تو علماء کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم 100% ایک نہیں 1000% شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکلف ہیں، اور شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں علماء سے سمجھ کے آگے چلنے والے ہیں. مگر صوفیاء کا کیا معاملہ ہے؟ وہ فتوے پہ نہیں، وہ تقوی پہ چلتے ہیں. تو حقیقت میں صوفی کا اسلام تو اور بھی زیادہ مشکل ہے تو وہی اسلام، مگر وہ تقوی کا اسلام ہے. تو تقوی کا مطلب ہے وہ فتوے پہ تو پہلے ہی ہے، جس کو آپ یا آج کل کا مغرب بہت اس بات پہ اچھالتا ہے کہ یہ جو ملا کا اسلام ہے بہت سخت ہے اور کوئی بڑا کیا کہتے ہیں گھٹا ہوا ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ جو بھی سمجھتے رہیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں اسلام ہے، سب کا اسلام ایک ہی ہے. کیا ملا کیا صوفی. مگر میں آپ سے یہاں تو کہتے ہیں نا، طریقت شریعت کی خادم ہے. طریقت کیا ہے؟ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے اور کچھ نہیں. اور بلکہ شریعت پہ تقوی کے ساتھ عمل کرنا جو ہے وہ طریقت سکھاتی ہے. اتنا تک ہے. تو یہ جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا اس کو پلیز بی ویری اویئر آف اٹ. ملا کا اسلام اور صوفی کا اسلام کوئی الگ نہیں ہے. اگر صوفیاء کے یہاں تو 5 وقت کی نماز لازم ہے، صوفی تو کہتے ہیں کہ تہجد بھی تیرے پہ لازم ہے، تو اشراق بھی لازم ہے، اور چاشت بھی لازم ہے، اور تسبیح نماز بھی لازم ہے. تو مولانا تو پھر بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 نماز پڑھ تو نکل جاؤ. صوفی تو گردن سے پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے جو دم غافل سو دم کافر. وہ تو ہمیں ایک سانس بھی بغیر توجہ اللہ کی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ تو تقوی والا اسلام ہے جو صوفیاء کا اسلام ہے. اور ہمارے جو شیوخ ہوتے ہیں وہ ہمیں یہی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چیز انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھی ہوتی ہے. اور ایک بات رہتی ہے کہ جس سے آپ کو خیر ملی ہوتی ہے، آپ اس کی تعریف بیان کیا کرتے ہیں. آپ کا جی بھی چاہتا ہے اور اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس نے آپ کو خیر پہنچائی. اور یاد رکھیے کہ یہ یہاں جو شیخ ہے وہ جب تک حیات ہے، ہاں حیات نہ بھی رہے تو اس کے ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت شریعت پہ لایا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ دور کیے ہوتے ہیں ہمارے. تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، دعا کریں، سب کچھ کریں، مگر اپنا سلوک جاری رکھیں کسی اور سے فوری بیعت ہو جانا. یہ آج بہت بڑا دھوکہ ہے. اکثر یہ دیکھتا ہوں میں، دوست آتے ہیں کسی بڑے بزرگ سے بیعت تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، ان کو یہ صاحب نسبت نہیں بنے تھے. اب یہ اس چکر میں حضرت اب ویسے بزرگ نہیں ہیں. ارے بھائی ویسے بزرگ اب آئیں گے بھی نہیں، اور جو ایسے آج موجود ہیں کل یہ بھی نہیں ہوں گے. ریممبر دیٹ. جو آج ایسے موجود ہیں کل یہ بھی موجود نہیں ہوں گے. اب آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملیں گے. اب آپ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب نہیں ملیں گے. مگر اس وقت جو ہیں یہی جنید ہیں، یہی شبلی ہیں، یہی مجدد الفیضان، اس وقت کے یہی جو موجودہ ہیں، انہی سے فائدہ اٹھائیے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
اب سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ زندوں کے ساتھ ہی ہوں گے نا. تو اب ہم کہ جنید بغدادی کی کیسے ساتھ ہو جائیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے سچوں کو ساتھ ہو جاؤ، قرآن کا حکم ہے. اس کا مطلب ہے سچے اس وقت بھی موجود ہیں، اور فی زمانہ یہی جنید بغدادی ہیں. اس زمانے میں جو چیلنجز ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیں تو ان کے زمانے کے مقابلے میں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ بھی اسی روڈ پہ چلیں گے جو گورنمنٹ نے سودی قرضے پہ لے کے بنائی ہے. اب یہ بہت تقوی کی باتیں ہیں، مگر وہ حضرات ایسے تھے نا، وہ بھی یہ بجلی استعمال کریں گے جو کیا الیکٹرک نے یا وابڈا نے سودی قرضے پہ لے کے بنائی ہے. اب وہ اس ہوا میں بھی وہ تقوی نہیں رہا جو اس زمانے میں تھا. اس وقت بد نظری بڑی مشکل تھی، اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کسی کو. ایسے محلے جو تھے وہ شہر سے باہر ہوا کرتے تھے، اور آج بد نظری ہر کسی کی جیب میں پڑی ہوئی ہے. تو ہر کسی کی جیب میں جب پڑی ہوئی، اس سے بچنا ایک بڑا ٹاسک ہے. اس وقت جو اس سے بد نظری سے بچ گیا ہے وہ اس وقت کا ولی ہے. جو گناہ سے بچ گیا ہے اس وقت وہ اللہ کا ولی ہے. جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی وہ اللہ کا ولی ہے. اس وقت حالات بہت مختلف ہو گئے نا. بہرحال یہ ایک تھوڑی سی ریلیٹڈ بات ہی ہے، اس واسطے میں نے عرض کر دی. اب حضرت کے یہاں جو آج ہمارا پہلے چیز ہے وہ حکم تکرار بیت. اگر کوئی شخص ایک مدت تک پیر کی خدمت میں اچھے اعتقاد کے ساتھ رہا، اس کی صحبت میں کوئی فائدہ نہ ہوا، تو واجب ہے کہ اس کی بیعت کو ترک کر کے اور دوسرا پیر تلاش کرے، ورنہ اس کا مقصود اور معبود شیخ ہوگا نہ کہ خدا، اور یہ شرک ہے. اب یہاں بنیادی طور پہ کب انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا شیخ تبدیل کرے، یعنی ایک شیخ کو چھوڑ کے دوسرے شیخ کے پاس چلے جائے. ایک ہماری عادت ہے جو بہت خطرناک ہے کہ ہم نے تو اس کو کھیل تماشا سمجھا. ایک بزرگ سے بیعت ہوئے، پھر کسی اور کی مجلس میں گئے، یار یہ بڑے اچھے، یہ بڑے بزرگ ہیں، ہی از ویری فیمس، چلو اس سے بھی بیعت کر لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت جائے اور ایک مرد سے نکاح کرے، پھر کوئی اور پسند آ گیا اس سے نکاح کرے، پھر تیسرے سے نکاح کرے. آپ بتائیے اس عورت کا کیا کہیں گے؟ اس کو تو گھر سے نکال دیا جائے گا نا. اس طرح نہیں ہوتا. شیخ ابھی آئے گی یہ بات، آپ شیخ جب تلاش کریں خوب ٹھوک بجا کے تلاش کریں، اس کے بھی پوری شرائط ہیں، کریں وہ پورے. مگر ونس ایک دفعہ ہو گیا پھر آپ کا وہی رہنما ہے، وہیں فوکس کریں. مگر میرے خیال 4 یہ ہیں غالباً، یہ 4 وجوہات ایسی ہیں کہ جب آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اب لازم ہو جاتا ہے کہ شیخ آپ چینج کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی بھی شیخ کے پاس کیوں گئے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے ملائے گا. ہم اس فرد کی محبت میں صرف نہیں گئے وہاں، ہم حقیقت میں گئے ہیں اس کے پاس. اور اس کی جو کیا کہتے ہیں ہم اس کی تعظیم یا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے ملا رہا ہے. اس سے ہم کوئی فائنینشیل فائدہ اٹھانے نہیں گئے، ہم تو تعلق میں اللہ پیدا کرنے گئے ہیں نا. اور کسی وجہ سے اب تعلق میں اللہ اگر پیدا نہیں ہو رہا اور پھر بھی ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں، تو یہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ طالب مولا نہیں، طالب شخصیت ہو گیا. اب یہاں کے اس کا میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی شیخ حق کے پاس جاتے ہیں اور ہماری نیت بھی خالص ہوتی ہے. شیخ بھی حق ہے، ہم بھی خالص ہیں. ایک تو ہو گیا نا کہ ہم گئے تھے کسی 2 نمبر شیخ کے پاس، اس کو تو چھوڑنا ویسے ہی بنتا تھا. شیخ بھی پابند یہ شریعت ہے، سب کچھ ہے. مرید میں بھی گیا، بڑے اخلاص سے گیا. شیخ بھی توجہ دے رہا ہے، میں بھی پورے جو بھی اس نے اسباق بتائے، معاملات بتائے، پورا کر رہا ہوں. مگر مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. فائدے کے معنی کیا ہیں کہ میرے اخلاق رذیلہ نہیں نکل رہے. غصہ، تکبر، شرک، ریاکاری، دکھاوا، نفسانی خواہشات، میرے اندر شریعت کی پابندی، میرے اندر شریعت کی محبت نہیں آ رہی. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ریزن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ روحانیت کی دنیا ہے کہ اللہ پاک نے کہاں سے بج رہا ہے، اللہ پاک نے
ہمارا حصہ کسی اور بزرگ کے پاس رکھا ہوتا ہے، اس کے پاس، اس شیخ کے پاس ہمارا فیض کا حصہ نہیں ہوتا. تو اس واسطے وہ بیچارہ بھی پوری محنت کر رہا ہوتا ہے، شیخ بھی پوری توجہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی نہیں مار رہا ہوتا. ہم بھی پورے اخلاص سے اخذ فیض کے لیے جاتے ہیں، مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، مگر اب سال 2 سال 3 سال گزر گئے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو پھر اس صورت میں حضرت فرماتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ہم اب اس شیخ سے، ادب یہ ہے کہ اس شیخ سے اجازت لی جائے، اور شیخ حقیقت آپ کو خوشی سے اجازت دے گا کہ حضرت آپ بھی مہربانی فرما رہے ہیں، میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں مگر غالباً یہاں حصہ میرا نہیں لکھا. اور پھر یہ ان کی اجازت لے لیں اور بہرحال کسی صورت میں بھی اور جا کے کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ کہیں اور ہو. تو اس صورت میں جب فائدہ نہیں ہو رہا تو اب اس کو چینج کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا قصہ بھی ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں اس بات کی دلیل میں. حضرت خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو نقشبندیہ سلسلہ ترکی میں پھیلا ہے، وہاں ترکی میں اس کو کہتے ہیں سلسلہ خالدیہ، حضرت خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ. وہ خلیفہ تھے حضرت غلام علی دہلوی، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ خلیفہ تھے. مگر ان کا قصہ یہ ہے کہ یہ عالم تھے بہت بڑے، جیسے مولانا روم عالم تھے مگر عارف نہیں تھے. تو بہرحال حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو جب وہاں سے نکلے تو ایک کسی اور بزرگ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، نصیحت فرما دیجئے مجھے کچھ. تو ان بزرگ نے ان کو کہا کہ دیکھو خالد، وہاں جاؤ گے تم، کسی پہ اعتراض مت کرنا، جو بھی دیکھو اعتراض دل میں مت کرنا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ قافلے میں چلے گئے، کرتے کرتے مکہ شریف پہنچ گئے. اب جب طواف شروع کیا، اب اس زمانے میں آج کل کی طرح تو اتنا رش اور وہ سب نہیں تھا، چند لوگ طواف کرتے ہوں گے. تو واٹ ہی سو واز کہ ایک بوڑھا آدمی کعبے پہ ٹیک لگا کے، یعنی پیٹھ کعبے کے ساتھ ہے اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب ایک تو عالم، ایک چکر لگایا، برداشت کیا، دوسرا برداشت کیا. بہرحال جب طواف کر لیا تو برداشت نہیں ہوا اور گئے اس بوڑھے شخص کے پاس اور کہا کہ بڑی میاں تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم تو ادب میں قبلے کی طرف ٹانگیں نہیں کرتے اور تو پیٹھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس بوڑھے بزرگ نے ایسے کہا کہ خالد، شیخ روم کی نصیحت بھول گیا. اب یہ پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے، عالم تھے، سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی عارف باللہ آدمی ہے. تو پھر ان سے کہا کہ حضرت مہربانی فرمائے اور مجھے بھی اللہ کا نام سکھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ توجہ دی اور کہا کہ دیکھ تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. تو غلام دہلی میں ایک بزرگ ہیں غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکثر شجے میں ان کا نام عبداللہ شاہ دہلوی رحمہ لکھا ہوا ہے، مگر عرف ان کا زیادہ مشہور غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو دہلی میں ان کے پاس غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جا. آج بھی غالباً وہاں خانقاہ مظہریہ کے نام سے ان کی خانقاہ ابھی تک شاید ہے میرا خیال. تو اب یہ دہلی کے رستے میں آئے، تو جب آ رہے تھے کہیں قریب پہنچے تو ایک اور بزرگ کی خانقاہ تھی، تو سفر میں رک گئے کہ خانقاہ ہے تو یہاں 2-3 دن قیام کروں. جب وہاں رکے تو اس خانقاہ کے جو شیخ تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو کیا کہتے ہیں بہت صاحب استعداد آدمی ہے. اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا شکاری، یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا کوئی شاہین آدمی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، تو ان کی بھی خواہش ہوتی کہ بھائی اس کی تربیت کروں تاکہ اور فائدہ ہو. تو ان بزرگ نے 3 دن تک ان کو رکھا اور 3 دن کے بعد ان کو کہا کہ مولانا آپ اب دہلی چلے جائیے غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کیونکہ 3 دن تک میں آپ پہ توجہ کرتا رہا اور جب میں آپ پہ توجہ کرتا تو بیچ میں غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل آتی اور کہتی بھائی اس کا حصہ میرے پاس ہے، اس کو یہاں آنے دو. تو 3 دن تک میں نے کوشش کی مگر وہ بیچ میں آتے رہے. انہوں نے کہا اس کا حصہ میرے پاس ہے. تو بہرحال پھر خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور وہاں سے پھر ان کو فیض ملا
اور پھر یہ سارا ترکیہ آج بھی، اور خاص وہاں ہمارے کبھی بزرگ گزرے محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت ترکیہ میں لاکھوں لوگ ان سے بیعت تھے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا ترکی کا جو وہ ہے طیب اردگان، وہ بھی انہی کے سلسلے میں بیعت ہیں غالباً، اور بہت بڑا ان کا حلقہ آج بھی موجود ہے، تو وہاں سلسلہ خالدیہ کہتے ہیں۔ تو وہاں میں یہ اس بات سے کہ بعض اوقات مرید بھی سچا ہے اور پیر بھی سچا ہے، دونوں محنت کر رہے ہیں مگر اس کا حصہ وہاں نہیں ہے، تو بس یہ اب کیوں نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کی حکمتیں۔ تو اس صورت میں بھی کسی اور جگہ جا کے، مگر ایک ترتیب سے، ادب یہی ہے کہ جو پرانا شیخ ہے اس سے اجازت لے کے کہ حضرت فائدہ نہیں ہو رہا، آپ مجھے اجازت دے دیں، اور جو شیخ حق ہے وہ خوشی خوشی، کیونکہ شیخ حق کی کیا، یہ کوئی پارٹی تو ہے نہیں کہ شیخ کہہ جی میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے، میرے مرید زیادہ ہو جائیں گے۔ جو سچا شیخ ہوتا ہے نا، اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مل جائے، جیسے بھی مل جائے، کسی ایک نے ٹھیکہ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو بھی شیخ ہے اس کی یہ ضرور ہوتی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے مل جائے، دیٹس آل۔ تو وہ یہ ایسا شیخ جو ہے آپ کو اپنے مرید کو بہت خوشی خوشی کہے گا کہ بھائی تم تو بے شک چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو ایک اس صورت میں شیخ کو چھوڑنا ضروری ہے، مگر یہ گمان رکھے چھوڑنے کے بعد بھی کہ جی میرے پرانے شیخ بھی کامل تھے مگر میرا حصہ وہاں نہیں تھا۔ اسی طرح اگر پیر کامل ہو اور اس فنا ہونے والی دنیا سے کوچ کر جائے، دوسرا یہ ہے، اسی طرح اگر پیر کامل ہو اس فنا ہونے والی دنیا سے کوچ کر جائے اور مرید ابھی درجہ کال کو نہ پہنچا ہو، یعنی اس کا سلوک پورا نہ ہو، تو اسے بھی تو چاہیے کہ وہ شخص بھی دوسرا پیر تلاش کرے، کیونکہ مقصود اللہ ہے نہ کہ پیر۔ یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، اگر شیخ کا انتقال ہو جائے، بہت لوگ میں نے دیکھا اس دھوکے میں رہتے ہیں، حضرت کی قبر سے فیض آئے گا ہمیں، حضرت ہمیں خواب میں تربیت کر دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے، 20 لاکھ میں ایک آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا، مگر یہ سمجھ لینا، کیونکہ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں کیا آیا جس کا مفہوم ہے کہ شیطان آپ سے وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا مگر کسی اور کی تو بنا سکتا ہے نا۔ اب وہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گزرے ہوئے پیر صاحب کی شکل میں کوئی آ رہا ہے اور وہ ہو شیطان اور آپ کو شریعت سے بھٹکا رہا ہو، اور آپ اس کو اپنا پیر بنا کے چل رہے ہیں۔ وہ جی خواب میں آ کے حضرت نے مجھے حکم دیا کہ 3 نمازیں پڑھا کرو، بس وہ حضرت نے حکم دے دیا، ایسا نہیں۔ اصلاح کے لیے ایک زندہ پیر چاہیے۔ جب پیر کا انتقال ہو جاتا ہے فیض اس کا بھی جاری رہتا ہے، مگر پھر وہاں سے وہ فیض میں اصلاح کی وہ قوت نہیں رہتی، اس کے لیے ایک زندہ پیر چاہیے۔ یہاں حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فنا ہونے والی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بیعت کی، اور اس بیعت سے مقصود صرف دنیاوی کام ہی نہ تھے بلکہ باطنی خوبیوں کا بھی حاصل کرنا ہے۔ اہم نکتہ ہے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جو صحابہ نے بیعت کی وہ صرف خلافت پہ تھی، ظاہری خلافت پہ یا امارت پہ نہیں، یہ باطنی فیوزات بھی ان سے حاصل کرنے کے لیے یہ بیعت ہوئی تھی۔ یہاں ایک حضرت نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اولیاء اللہ کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، اس لیے دوسرے شیخ کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں نے جو جیسا بھی کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا فیض مرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے، لیکن اس قدر اور اس طرح پر نہیں کہ ناقص کو کمال کے درجے پر پہنچا سکے، مگر بہت ہی کم، یعنی جس کو اللہ چاہے، اور ایسے شخص کو جس کا زندہ پیر سے بظاہر کوئی بیعت کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ دوسرا نکتہ ہے۔ بہرحال ایک تو یہی فرما رہے ہیں کہ جو رحلت کر گئے آپ کے شیخ، تو ان سے آپ کو ضرور فیض تو ضرور ملتا ہے، مگر وہ فیض اتنا قوی اور اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو اپنے تزکیہ نفس کے لیے ایک زندہ پیر چاہیے،
جو دیکھ کے آپ کی اصلاح بھی کرتا رہے کہ یہ کوتاہی ہے، جو ادب سکھایا جائے. اصلاح کے لیے اگر زندہ پیر نہ چاہیے ہوتا اس طرح، تو عبد الخالق غزوانی رحمۃ اللہ، جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. بخارا میں ان کا مزار ہے الحمدللہ، وہاں 2 بار حاضری کی سعادت بھی ملی. ان کی حقیقی تربیت جو کی باطنی طور پہ، وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے کی. مگر خواجہ خضر علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ ظاہر میں بھی آپ کا ایک پیر، ایک سلسلہ ہونا ضروری ہے. اور وہ پھر خواجہ خضر علیہ السلام ان کو ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے اور بیعت کروایا. تو ظاہر میں، اور ہوتا بھی یہی ہے. اب ہم تو اپنے جیسے، یہ تو بڑے ہستیوں کی بات ہے، وہاں بھی ایک ظاہری پیر کو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ظاہر میں بھی سلسلہ ہونا چاہیے. مگر ہم جیسا آدمی تو بہت کمزور ہے، نہیں تو کاملین تھے. تو ہم جیسے آدمی کو تو اور بھی یہ چاہیے، جب مجھے یہ ڈر ہوگا کہ ہفتے کے بعد شیخ کو جا کے بتانا ہے کہ جی، اور اپنے حال احوال بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ میری نظر کا کیا ہے، اور میں نے سگریٹ پیتا ہوں کہ نہیں پیتا ہوں، اور میری غصہ کیسا ہے، یہ بتانا ہے شیخ کو. تو انسان ہے نا ہم. ویسے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ ہے، وہ معکم اینما کنتم، مگر بہرحال کمزور ہے ایمان ہمارا نا. اللہ کو بتانے سے ہم نہیں، ایسا نہیں ڈرتے کیونکہ ہر وقت ساتھ ہے، تبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں. مگر شیخ کے سامنے وہ گناہ نہیں کرتے. اکیلے میں کر لیتے ہیں جہاں اللہ موجود ہوتا ہے. اگر شیخ سامنے ہو، وہی گناہ کریں گے ہم. گناہ تو دور، مطلب ایک مکروہ چیز ہے سگریٹ، تو وہ بھی کیا پئیں گے؟ نہیں نا. تو ہماری تربیت کے لیے، ہمارے نفوس کے لیے تو اور اس دور میں بترجیح اولا، اور بالعموم یعنی جیسے یہاں حضرت فرما رہے ہیں نا کہ جو گزرے ہوئے بزرگ کا فیض ہمارے لیے، مرید کے لیے اتنا کامل نہیں ہوتا بائی رول آف تھم کہ اس کی اصلاح مکمل کر لے. اس کے لیے ایک ظاہری شیخ چاہیے. اچھا، ایک اور یہاں انہوں نے فیض کے منتقلی کا ایک طریقہ، ایک تو ہمارے سلاسل کا ہے نا، جہاں ایک شیخ سے دوسرے شیخ کو ڈائریکٹ ملتا ہے، جہاں اس کی فزیکل صحبت اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ. اب فزیکل صحبت اٹھائی. امام قاسم کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاسم کی رحمۃ اللہ کی فزیکل صحبت اٹھائی ہے. مگر ایک فیض کی منتقلی کا جو یعنی انداز ہوتا ہے، جس کو ہم اویسیہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، جس سے ایسے دو بزرگوں میں یعنی فیض منتقل ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے 400 سال دور ہوں، 100 سال دور ہوں، 500 سال دور ہوں. مگر اس کو سلسلہ نہیں کہیں گے، یہ منتقلی کا ایک پروسیس ہے، جیسے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میتھڈ کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں. تو یہ بھی مگر یہ بہت کم ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ مثال جو دی عبد الخالق غزوانی رحمۃ اللہ کی، کہ اس کے باوجود بھی وہ ایک ظاہری پیر سے بیعت ہوئے. اور یہ اس میں فی زمانہ اوتھینٹک لوگ موجود ہیں، مگر بہت سارے لوگ فی زمانہ اب ایسے آ گئے جو اپنے آپ کو اویسی کہتے تو ہیں کہ ہمیں اویسیت میں فیض ملا ہے، مگر ان کی اوتھینٹسٹی بھی نہیں ہوتی. اور جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ شریعت کے اوپر نہیں ہوتی. ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی باتیں، ان کا شریعت کا علم، وہ بہت ناقص ہوتا ہے. تو اس واسطے اس پہ اعتبار کرنا آج کل، مگر ایسے لوگ بالکل موجود ہوتے ہیں. ایک بڑا اوتھینٹک جو میں آپ کو مثال عام طور پہ دیتا بھی ہوں لوگوں کو، وہ حضرت قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ شہاب نامہ پڑھیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ لٹل نون فیکٹ اس کے وہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. کہتے ہیں خفیہ اولیاء کی جماعت تھی جس کے وہ امیر تھے. بٹ بیٹر نون فیکٹ اس کہ وہ ایک ICAS آفیسر تھے انڈین سول سروس میں، پھر پاکستان میں سول سروس میں تھے، ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، امبیسڈر تھے ہالینڈ کے، پاکستان کے امبیسڈر بھی رہے. اور بہت بڑے، اگر آپ موقع ملے تو یہ شہاب نامہ ضرور پڑھیں. ایک تو آپ کو پاکستان کی تاریخ پتہ چلے گی، پھر برٹش اور کا سلوک پتہ چلے گا، بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی اس میں. آپ کو اور اس کے اندر جو ہے بہت بڑی روحانیت ہے.
کیونکہ عجیب بات ہے، اگر دیکھا جائے تو اٹ از اے بایوگرافی، یا انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے، مگر یہ پہلی میں نے یا ایک ہی زندگی میں ایسی آپ بیتی دیکھی کہ جس کے آخر میں ذکر اذکار اور تعویذات اور ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں. آپ شہاب نامہ دیکھیں، تھوڑی ہمت کریں، 800-900 صفحے کی کتاب ہے، مگر بہت ہی دلچسپ ہے. ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ اویسیت، ان کو جو فیض ملا تھا ایک غالباً 80 سال پرانا یا کتنا بزرگ سے ملا تھا، اور اس کا پورا وہ طریقہ، ایک چیپٹر ہے اس میں 90 کے نام سے، وہ پڑھیے. تو ان کو یہ واقعی بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کو ویسی فیض ملا ہے. اور ایسے ہمارے کئی بزرگ ہیں، اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ فیض دینے والے اور لینے والے میں ایک نسبت شرط ہے جو زندگی سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور وفات ہوتے ہی وہ چلی جاتی ہے، لیکن فنا اور بقا کے بعد جو مناسبت اندرونی طور پہ حاصل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے اہل قبور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس قدر نہیں جتنا کہ زندگی میں، یعنی وہ ناقص کو کامل بنا سکیں الا ماشاء اللہ. مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو دنیاوی زندگی دے کر اس فنا ہونے والی دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد تھا، ورنہ ایک نبی کافی تھا. اب یہ بھی دیکھنا، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں جی بس وہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو فلانے ہمارے بزرگ گزر گئے، بھائی وہی کافی ہیں. تو پھر تو سب سے جاؤ روز اقدس پہ بیعت کر لو کہ آپ سسم سے زیادہ کسی کا فیض ہے. خود سوچئے. نہیں بھائی، وہ اس میں کوئی فیض تو سارا وہیں ہے، مگر ہم جیسوں کو اس فیض کو موصول کرنے کی استعداد پیدا کرنا اور اپنے نفوس کے تزکیہ کرنے کے لیے ایک زندہ پیر چاہیے جو پیچھے سے ہمیں ہتھوڑا مارے، تب ہم انسان بنتے ہیں، ایسے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ اوپر لکھی باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر پہلے پیر کے عقائد اور اعمال میں خلاف شریعت باتیں داخل ہو گئیں یا اس کی صحبت سے کوئی اثر حاصل نہیں ہوا، پہلے اس پہ آ جائیں. اگر پیر صاحب ہیں اور ان کا عمل اور عقیدہ غلط ہو گیا، یا تھا اور آپ کو نہیں پتہ تھا اور آپ بیعت ہو گئے، یا پہلے صحیح تھے بعد میں پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ نہیں ہے ان کا، ایسے شخص کا، اور پھر اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، وہ کبائر گناہ پہ ضد کرنے والا ہے، وہ لوگوں کے پیسے لوٹ رہا ہے، خواتین کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، شریعت کے احکام توڑ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جی پیر صاحب بڑے، یار پیر صاحب کی تو کیا بات ہے، یہ تو ان کا من پاک ہے، دل پاک ہے. ارے بھائی، شریعت سے اوپر کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم کا پیر کو کوئی نبی کا درجہ دے دیتے ہیں. معصوم انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں. تو بھائی خدا کا نام ہے، یہ دیکھو، اگر شیخ شریعت پہ نہیں ہے، یہ نہیں اس سے قصور نہیں ہو سکتا، انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، مگر یہ مستقل پتہ چلا وہ شراب پی رہا ہے، کبھی کوئی غلطی سے کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل، مگر ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس پہ توبہ بھی نہیں کر رہا، اور آپ اس کی پیروی کرے جا رہے ہیں. تو تف تو آپ کی عقل پہ ہے نا. سالہ سال آپ پیروی کرتے ہیں اور نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ غلط نہیں ہو سکتے. ارے اس نے کیسا ہی لبادہ پہنا ہو، صرف اس کے امامے اور لمبی سفید داڑھی سے کبھی دھوکے مت کھانا. شریعت پہ ٹٹولو، شریعت پہ ٹٹولو. بلکہ پیر، جو ہمارا پیر ہے، وہ ہم سے زیادہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ ہیز آر، مطلب وہ تو ہمارا ایک بینچ مارک ہے، مینٹور ہے. تو وہ اگر اس طرح کے کبیرہ گناہ میں ملوث ہے اور پھر ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں خوشی خوشی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی وہیں پہنچیں گے، اللہ تک تو نہیں پہنچیں گے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کس صورت میں پیر کو چھوڑنا ہے، اگر وہ شریعت سے ہٹ گیا ہے، شرک بدعت میں پڑ گیا ہے، خلاف شریعت چیزیں آ گئی ہیں، اس کے عمل میں داخل ہو گئی ہیں. دوسرا، صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا. تیسرا، کہ پیر کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہے، ملاقات ناممکن ہو گئی ہو، خواہ مرنے سے یا فاصلہ اور دوری کی وجہ سے پیر سے ملاقات ممکن نہیں ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. تربیت کے لیے رابطہ ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ رابطے کا مطلب نہیں کہ دن میں 3 دفعہ رابطہ ضروری. رابطے کا مطلب ہے کہ مہینے 2 مہینے یا 1 مہینے میں آپ
رابطہ کر کے اپنے حال احوال بتائیں اور وہاں سے رہنمائی ملے. یہ رابطہ ہے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو، چاہے وہ خط و کتابت ہو، چاہے وہ ٹیلی فون سے ہو، جیسے بھی ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک کے بہت بڑے بزرگ سے بیعت کر لی، یا ہمارے اپنے ملک کے بڑے ایک نام نہاد بزرگ یا جو ایک بڑے بزرگ سے بیعت ہو گئی کسی وجہ سے، اب ان سے نہ فون کر سکتے ہیں، نہ پیغام بھیج سکتے ہیں، اور بس. اور بعد ایسے حضرات یہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی آپ خود ہی پیر صاحب آپ کو مراقبے میں سب بتا دیں گے. کیا جہالت کی باتیں، کیا کہوں میں ایسے پیر کی بھی میں کیا کہوں، اور ایسے مریدوں کو بھی کیا کہوں. تو پھر اس پیر سے کیوں بیعت ہو، جاؤ روزہ اقدس پہ جا کے بیعت ہو جاؤ نا، اس سے وہاں سے کوئی کائنات میں بڑا رہنما پیدا ہو سکتا ہے. ایکچولی پیر صاحب بھی اپنی ڈیوٹی پورا کرنا نہیں چاہتے. کیوں، کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کو بیعت کرنے کی جب تم ان کو سنبھال نہیں سکتے. کیونکہ جب ہوتا یہ کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو ایک ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تاکہ ہم اللہ تک پہنچیں. اور پیر صاحب بھی کمٹ کرتے ہیں کہ میں تمہاری تربیت کروں گا. تو لوگ سمجھتے ہیں، یا یہ آج کل کے شیوخ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بری الذمہ ہیں، بڑے خوش ہیں جی میرے اتنے لاکھ مرید اور اتنے لاکھ مرید. قیامت کے دن یہ مرید بھی بیٹھے ہوں گے کہ جی ہم تو اتنی کوشش کرتے تھے، آپ تک رابطہ ہی نہیں تھا، ہم آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو دور سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے، آپ سے کوئی بات نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ خط آپ جواب دیتے تھے سالوں سال، نہ ملنے دیتے تھے، تو آپ نے ہمیں بیعت کیوں کی تھی. تو اللہ پاک کو جواب دینا پڑے گا ایسے پیروں کا. یہ بہت افسوس یہ کہ ہم نے اس کو بڑا ایک رسمی چیز بنا دی. اور اب ہم بھی چنے ہوئے پیر حضرات بھی چنے کے جھاڑ پہ چڑھتے ہیں، یہ میرا مرید وہ میرا مرید. اور وہ بیچارہ جو حقیقت میں اپنی اصلاح چاہ رہا ہے وہ سالہ سال تک وہ نہ واٹس ایپ اس کے پاس کوئی نمبر ہے آپ کا، نہ کوئی خط و کتاب. اگر آپ وہ بھیج دیتا ہے تو خیر سے آپ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو جواب دیں. اللہ، یہ پیر حضرات کو بھی میں بہت بڑی تنبیہ کر رہا ہوں، میں اس میں خود بھی شامل ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا بیعت مت کرو. پھر بہرحال وقت زیادہ ہو گیا تو اس کو تو ایک کیا تھا کہ جب کسی کا عمل عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ کو چھوڑنا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی صحبت کا اثر نہیں ہوا. تیسرا یہ کہ اس سے رابطہ ممکن نہیں تھا کسی بھی وجہ سے. اور ویسے بھی ذریعہ ملاقات ہے تو دوسرے پیر سے بیعت کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں کہ ضروری ہے، اور بغیر عذر کے دوسرے پیر سے بیعت کرنا کہ ہاں. اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر عذر کے کسی دوسرے پیر سے بیعت کرنا، یہ اور بغیر کسی عذر کے یہ ایک کھیل کی مشابہت ہے. اور جگہ جگہ بیعت کرنا برکت کرنے والا برکت کھو دیتا ہے، اور پیروں کے دلوں سے اس کی تعلیم و تہذیب سے پھر جاتے ہیں. یعنی اس کو ہر جائی اور ہردم خیالی سمجھ کر اس پر توجہ نہیں فرماتے، اور ناشکری کی وجہ سے وہ فیضان سے بالکل محروم رہ جاتا ہے. تو جو میں نے عرض کیا نا کہ جو ان کی عادت ہوتی ادھر سے بھی بیعت، ادھر سے بھی بیعت، ادھر سے بھی بیعت، تو ایسا آدمی محروم رہ جاتا ہے. اور اس کو ہم تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرتد فی طریقت. ایک مرتد ہوتا ہے نا فی شریعت، جو اسلام سے ہٹ جاتا ہے. اور جو اس طرح شیخ حق سے، جس نے جو شریعت پہ بھی ہے، جو وقت بھی آپ کو دے رہا ہے، جس سے رابطہ بھی ممکن ہے، جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے جو شرائط رکھی تھی کہ شیخ کا انتقال ہو جائے، اس کی صحبت میں فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے رابطہ ممکن نہ ہو، تو یہ تو ٹھیک تھا چھوڑنا. مگر یہ ساری چیزیں ممکن ہے، پھر بھی ایک آدمی الگ الگ جگہ بیعت ہو رہا ہے بلا کسی عذر شرعی کی، تو ایسا آدمی جو ہے یہ محروم ہے. یہ اس کو ہرجائی کہیں گے، بے وفا کہیں گے. اور جو شیخ ہے ظاہری بات ہے وہ بھی پھر وہ کہتا ہے یار یہ تو بے وفا آدمی، اس کو توجہ دے کے کیا کرنا ہے، اس کو توجہ دینا اور پھر فیض پہنچانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسا آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آگے شرائط مرشد ہیں کہ مرشد تلاش کرنے میں کیا شرائط ہیں، مگر اس میں بس عرض یہی ہے کہ اپنے یہ نظریے ہم ضرور صاف رکھیں کہ شیخ کا ادب محبت بے انتہا ہونا چاہیے، فناف شیخ ہونا چاہیے، تب جا کے ہم فناف رسول کے مقام پہ پہنچتے ہیں. مگر یہ حقیقت بھی چاہیے، اس میں ایسا غلو نہ ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص پابندی شریعت نہیں ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے،
اس کے باوجود اگر اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ اس کی صحبت میں سالہ سال گئے، اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر اس کا انتقال اگر ہو گیا پھر بھی وہیں ٹپکے ہوئے ہیں، وہیں اٹکے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، یہ تصوف کا اصول نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا، جیسے حضرت نے بھی یہاں لکھا ہے کہ ہاں لاکھوں کروڑوں میں ایک آدمی ایسا ہے، وہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جسے اللہ چاہے دے، مگر اصول تصوف کا یہی ہے کہ ایک چوتھی وجہ بھی تھی نا، فائدہ نہ ہو، رابطہ ممکن نہ ہو، ہاں فائدہ نہ ہو، رابطہ ممکن نہ ہو، عمل اس کا صحیح نہ ہو، اور یا انتقال ہو گیا۔ یہ چار کل وجوہات ہیں کہ جب انسان کو دوسرے شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگلی کے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، اور میرے دل کے اندھیرے قدرات ظلمات سب دور کر دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سانس معمول کے مطابق لیجئے، بدن کو ڈھیلا چھوڑیے، اور یہ ماتھے میں اللہ اللہ نہیں ہو رہا، یہ دل میں ہو رہا ہے۔ صرف اس دل کی طرف متوجہ رہیں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، بس اتنا سا۔ آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما، قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو کسی بھی رزق کی تنگی میں ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما، جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی کوئی غلط فہمی ہے، نا اتفاقی، وہاں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ فلسطین اور غزہ کی مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما، ان کو نصرت اور غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ان کی معاونت فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مدارس حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اللہ ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے، مکاتب، مدارس سب کی اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، یا اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا ان کہا کہ اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، نظر بد سے، جادو ٹونے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ ہمارے شیخ رضوان العالم ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کی اہلیہ صاحبہ بہت زیادہ علیل ہے، اللہ ان کو عافیت کا مسئلہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بلا محتاجی کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔